اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور جتنی بھی پہلے 8 ویڈیوز ہم آڈیوز شیئر کر چکے ہیں وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوں گی۔ اگر نہیں سنی تو اس کو وقت نکال کر لازمی سن لیں۔ آج ہم کریں گے سورہ طارق کی۔ اس سے پہلے والی سورت تھی سورہ بروج کی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آسمان کی قسم کا ذکر تھا، اور جو آج سورہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی آسمان کی قسم کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ میکسیمم جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور کچھ صورتیں میں نے دیکھی ہیں جس میں وہ مدنی بھی ان کو کہا گیا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تحقیق تھی اس کے مطابق انہوں نے ان کو مکی ہی کہا۔ تو وہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ بات کریں گے ان پہ۔ ابھی تک میرا خیال ہے ایسی کوئی صورت آئی نہیں ہے۔ لیٹ می چیک، ایک بار دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی تک ساری صورتوں پہ مکی ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ صورتیں مکہ میں ہی نازل ہوئی تھیں۔ جی، سورہ طارق، اس کی پہلی آیت میں دیکھ لیں کہ قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ اچھا، تھوڑا سا نا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نا غور کرو اس چیز پہ کہ اگر میں قسم کھا رہا ہوں تو میں کیوں اس چیز کی قسم کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، قسم ہے آسمان کی، اور جو سورہ بروج تھی اس میں بھی قسم آسمان کی کھائی گئی کہ برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی کہ ستاروں والے آسمان کی قسم، اور یہاں بھی قسم کھائی گئی کہ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ اگر ہم آج کل کی سائنٹیفک دور میں دیکھیں تو آسمان پہ آپ کو پتہ ہے کہ گلیکسیز، ملکی ویز، اور پھر روشنی کا سفر، اور اس کے علاوہ پلانٹس، کیا کچھ نئی انہوں نے جو سائنس ہے اس نے ترقی کر کے ان سب چیزوں کا معلوم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصہ پہلے، کب یہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی، اس کی آسمان کی قسم قرآن میں کھا کر یہ بتا دیا کہ غور و فکر کرو کہ آسمان میں ایسا کیا ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ بظاہر ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو ہمیں نظر آتا ہے دن کے ٹائم نیلا آسمان ہے، کبھی بادل ہیں تو ہلکا سا گریش ہو جاتا ہے، اور اسی آسمان پہ رات کے ٹائم صبح میں سورج ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے، اور رات میں اسی آسمان کے اوپر چاند ستارے نظر آتے ہیں، خوبصورت ہو جاتا ہے مزید۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اگر قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے راز ہیں وہاں پر جو جن کی طرف ہماری بظاہر نظر نہیں جاتی ہے۔ اب سائنس ترقی کر رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جی، یہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے، جو روشنی سورج کی پہنچتی ہے وہ 300,000 پر سیکنڈ کے حساب سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورج جو ہے وہ ایک یلو ستارہ بھی کہلاتا ہے، یلو کلر کا سٹار کہلاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ چھوٹا ستارہ ہے کائنات کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کی آسمان کی بات کر کے کہ وہاں پہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں غور کرو، تحقیق کرو۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو ظاہرہ سٹیز میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں، اگر ہم آسمان پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ویسے بھی یہاں پہ ایٹماسفیئر اتنا پولیوٹیڈ ہوتا ہے کہ ہمیں آسمان اتنا کلیئر نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم کسی ایسی اونچائی کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل ماؤنٹینس ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ایک تو نیئرسٹ ہو جائے گا، دوسرا اوبیسلی وہاں پہ اتنا پولوشن نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں پہ موجود ہوتا ہے سٹیز وغیرہ میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آسمان بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ 300 بلین سے ستارے جو ہیں وہ رات کے ٹائم تقریباً آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گلیکسیز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم جو ہے وہ اتنی ساری، یعنی کہ 250 ملین گلیکسیز موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم ان میں سے
کسی ایک گلیکسی میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ ملکی وے گلیکسی جسے کہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی سے بہت ہی چھوٹی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان پہ غور و فکر کروا رہے ہیں ہمیں کہ آسمان کی میں قسم کھا رہا ہوں، تو غور کرو کہ آسمان پہ ایسا کیا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو قسم ہے آسمان کی، اور دوسری بات کی گئی ہے اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. تو اندھیرے میں کیا چیز روشن ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ستاروں کی بات کی جا رہی ہے، اندھیرے میں روشن ہوتے ہیں، اور اس روشنی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکلتے ہی اندھیرے میں، دن کے ٹائم تو وہ ہڈن ہوتے ہیں، دن کے ٹائم تو ہمیں وہ سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. آگے آیت نمبر 2 ہے کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہے ہیں، اور ساتھ آگے دیکھیے گا جواب بھی دے دیا آیت نمبر 3 میں کہ وہ روشن ستارہ ہے. تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے جو کہ رات کے ٹائم نمودار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. اب آگے دیکھیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے آیت نمبر 4. ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. اچھا، یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہر وقت ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دونوں رائٹ لیفٹ سائڈ پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ جو بات کی گئی وہ نگہبان فرشتے، یعنی کہ ہماری کیئر کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے اور پیچھے فرشتے لگا رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ گھر سے آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، آپ بہت ساری پروٹیکشن کی چیزیں کہا جاتا ہے، کل پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ ہماری حفاظت میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ مزید ہو جاتے ہیں، کہہ لیں آپ دعاؤں کے ذریعے سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیے وہ انہوں نے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے اگر فرشتے رکھے تو ہمیں بھی کچھ کہا ہے کرنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے. تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں پیدا کر دیا اب تم جاؤ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک تو ہمارے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 فرشتے موجود ہیں سیم ٹائم پہ، ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ اور فرنٹ اور بیک. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 اور 6 اور 7. اچھا، اس میں اس کی تلاوت ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انسان کو دوبارہ سے وہی بات ریپیٹ، کیونکہ ریپیٹیشن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بات ایک ہی بار قرآن پاک میں کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ باتیں کہنے کا ہنر ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بات مختلف صورتوں میں کہی ہے، اور وہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے پیچھے بھی کسی صورت میں یہ بات پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا. تو پہلے ہم اس کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کو باقی چیزوں پہ تو غور کرنا ہی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. ابھی میں کل ڈاکٹر ذاکر کی ایک اسپیچ سن رہی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیا ہماری باڈی ہے، ہمارا سانس لینا، ہمارا روٹی کو نگل لینا، ہمارا کھانا کھا لینا، ہمارے انٹرنل آرگنز کا چلنا ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنا، سونگنا، سننا، کیا یہ کسی معجزے سے کام ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ کوئی سوئچ اٹیچ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کو چارج نہیں کرتے تو ہم موبائل کو یوز نہیں کر سکتے. ہم فریج کی مثال لیں تو جب تک اس کا سوئچ ساتھ نہیں لگا ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک اس کی مشینری نہیں ہوتی، وہ نہیں چل سکتی. جب تک اس کا سوئچ ہم اتار دیتے ہیں فریج بند ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی اپلائنسز دیکھ لیں آپ، ایسے ہی ہے. اور اگر ہم انسان کو دیکھتے تو ہمارے ساتھ تو کوئی وائر نہیں لگی ہوئی نا، ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی چارجنگ والی چیز بھی نہیں لگی کہ ہمیں جی بجلی سے یا کسی اور چیز سے چارج ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم چل پڑیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیت ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہم بغیر کسی چارجنگ کے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے میکینزم سے ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سونگتے ہیں اور سانس لے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ سانس لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، آکسیجن تھوڑی دیر کے لیے نہ ملے. اب یہ جو جاتے ہیں جیسے جی چاند پہ پہنچ گئے یا مارس پہ پہنچ گئے، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ماسک لے کے جاتے ہیں، آکسیجن ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو انڈر واٹر جانا ہو میرین لائف میں دیکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، تو وہاں بھی وہ آکسیجن ماسک لگایا ہوتا انہوں نے. تو آکسیجن انسان کی زندگی کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. اگر ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان، اللہ معاف کرے، کیونکہ ایج کے ساتھ جو چیزیں ڈکلائن ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ معاف کرے مکمل طور پہ ایسے اپاہج پڑا ہو اور وہ اس چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جواز ہی نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی ایک سینس دے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اب چیز سے پیدا کیا گیا آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہمیں دیکھ لینا چاہیے. ایک بار ہم سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، میرڈ ہیں، تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. اب آگے دیکھ لیں، مزید کلیئر ہو جائے گا کہ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر انسان کو بتا دیا کہ تم اتنی معمولی سی چیز سے پیدا کیے ہوئے ہو، کون سا غرور، کون سا تکبر اور کون سی میں، ٹھیک ہے. ہمارے اندر تو یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے کہ ہمیں پانی اتنے گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر اسٹار کہتے ہیں نا کئی بار کہ اس کا تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا انسان، ٹھیک ہے. جس چیز سے اسے پیدا کیا گیا وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی چھوٹی چیز کا ذکر کیا ہے انسان کو یاد دلانے کے لیے کہ بھولنا نہیں، تم جتنے مرضی. اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود تھی، یہ کیا تھے؟ یہ طاقتور قوم تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جسم پہ، اپنی طاقت پہ غرور کیا تھا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں. تو طاقت کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس ایک اسٹرانگ باڈی ہے، ہم بہت لمبے چوڑے ہیں جیسے قوم لوط ہوا کرتی تھی، اور پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے، تو انہوں نے کس چیز پہ غرور کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے یاد دلایا کہ کوئی تم سے بڑا بھی موجود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز یاد دلا رہے ہیں تاکہ انسان کے اندر سے غرور ختم ہو سکے، تکبر ختم ہو سکے، جو اس کو اپنے جسم کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر ہو کہ اس کو پیدا کس نے کیا اور کس چیز سے پیدا کیا اور وہ کیسے اس دنیا میں آیا. آیت نمبر 8، انہو علی وجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واپس بتا دیا کہ جس نے تمہیں ایک معمولی سی چیز سے پیدا کیا، پیدا کر کے تمہیں زندگی دی، تم پھر وہ بچے تھے، تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر اس کے بعد تم دوبارہ بوڑھے ہوئے، تمہاری ڈیتھ ہوئی، تم چلے گئے اس دنیا سے. ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا سفر. اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. تو زندہ کرنا، پہلی بار زندہ کرنا اور پھر دوسری بار زندہ کرنا قیامت کے وقت. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ اسے پھیر لانے پر قادر ہے، یعنی کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 9، جس دن پوشیدہ بھید کھل پڑیں گے. یعنی کہ اب انہوں نے پیچھے والی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں تو دیکھیں یہ کس طرح سے ہوگا کہ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر قدرت رکھنے والا ہے جس دن پوشیدہ بھید کھل پڑیں گے. اچھا دیکھیں پوشیدہ بھید میں بھی ہے، پوشیدہ جو بھید ہے ان میں یہ کہ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے آس پاس اور ہمارے گھروں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم چھوٹے لیول پہ گھروں میں ہی جھانک لیتے ہیں، گھروں میں دیکھ لیتے ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں پوشیدہ پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بیگ پہ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں، اچھا یہ ہو رہا تھا. اسی طرح سے وہ چیزیں بھی کھل جائیں گی جو ہمارے دل دماغ میں پلاننگز چل رہی تھیں اور ہم سمجھتے کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، ہم جو مرضی دوسرے انسان کے ساتھ کر لیں، ہم کسی فیملی کو نقصان پہنچا دیں، ہم کسی ریلیٹیو کو نقصان پہنچا دیں، ہم دولت جائیداد کے چکر میں کسی کو نقصان پہنچا دیں، زمینوں کے تنازع پہ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے مرڈر ہو جاتے ہیں، تو وہ بغیر پلاننگ کے تو نہیں ہو جاتے نا، کہیں نہ کہیں اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑے سے بڑے لیول پر چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے
بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو مارا جاتا ہے, کس طرح سے ان کے ہوائی جہاز جو ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں. جی کیا ہو گیا, جی پیٹرول ختم ہو گیا, ڈیزل ختم ہو گیا, اس وجہ سے ایسا ہو, ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے. اب صدام کو کیسے مارا گیا, بھٹو کو کیسے مارا گیا, انٹرنیشنلی کون سی 9/11 کیسے ہوا, ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں جو جن کی کنفیوژن ہے کہ ہاں یہ فلاں نے کیا, لیکن یہ بھید بھی انٹرنیشنل بھید بھی آپ کہہ سکتے ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل اور گھروں کے بھید, یہ ہر طرح کے خفیہ اور شدید خفیہ جو ہے بھید, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کھل کے ویڈیو سامنے آ جائے گی, کہاں پہ کیا ہوا, کیسے ہوا, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک ایک سیکنڈ پہ یاد رکھنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یقین کریں جس وقت ہم یہ چیز دماغ میں رکھتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو ساری باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں, ساری پلاننگیں ہی ختم ہو جاتی ہیں, ساری نفرتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. کہ بھائی اللہ تو نفرت کو بھی جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر کے بھید بھی جانتا ہے نا. ہم بغض رکھیں گے, نفرت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن بس عادت سے مجبور ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 10 کہ تو نہ کوئی زور چلے گا, نہ کوئی مددگار ہوگا. ظاہر ہے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت سارے بھید کھل جائیں گے, کوئی زور نہیں چلے گا, کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا اس وقت. تو آپ دیکھیں جتنی مرضی قوت انسان کے پاس ہو دنیا میں, تو آپ سفارشیں لگا لیتے ہیں نا. ہم کسی جگہ پہ ہمارا کام نہ ہو رہا, 2 پیسے دیتے ہمارا کام ہو جاتا ہے. اور ہماری فلائٹ نہ مل رہی ہو تو ہم اس میں بھی 2-4 پیسے اور لگا کے ہم فلائٹ لے لیتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں پہ, ہم الیکشنز میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنا زور چلا سکتے ہیں, ہر طرح کا زور چلا سکتے ہیں, لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہاں پہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہاں پہ ہمارے اعمال ہماری مدد کریں گے. ہمارے وہ اعمال جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے نا, ہمیں یہاں پہ ٹوکن جمع کرنے ہیں, ہمیں یہاں پہ چیزیں جمع کرنی ہیں جو ہمارے قیامت کے وقت, ہماری موت کے بعد ہمارے کام آئیں گی. تو وہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. یہ خالی منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر میں یہاں پہ بیٹھی بول رہی ہوں, اٹ مینس کہ اگر میرے عمل میں وہ چیز نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دلوں پہ بھی وہ چیز اثر نہیں کرے گی. وہ بس الفاظ ہوں گے روکھے پھیکے سے, اور وہ بس گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب آگے دیکھیں, بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ آیت نمبر 11 اور 12, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. اب اس میں دیکھیں کیا بات ہوئی ہے کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم. 2 قسمیں آپ نے دیکھیں یہاں پہ دوبارہ کھائی گئی ہیں. ایک شروع میں تھی جیسے آسمان کی قسم کھائی گئی تھی, اور ایک یہاں پر ہے کہ بارش والے آسمان کی قسم. اب وہ آسمان جہاں سے بارش آتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے, ہم نے بارش اور زمین کا تعلق پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ روکھی پھیکی زمین ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ بنجر زمین, اور پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس بنجر زمین کو زرخیز کر دیتی ہے, اور وہاں سے جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں, ایسے پودے نکل آتے ہیں جس کا بیج کسی نے لگایا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اور پھٹنے والی زمین کی قسم. اچھا, پھٹنے والی زمین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پودا جو ہے جب ہم سیڈ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اوپر سے اگر کورڈ ہوتا ہے, مٹی کور ہی ہوتی ہے, اوبویسلی سیڈ اندر لگایا جاتا ہے, ایسے نہیں کہ اوپر پھینک کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اوپر سے مٹی سے کور کر دیا جاتا ہے. اب وہ جو مٹی ہے اس کو پھاڑ کے وہ پودا بن کے ہلکا سے اس کی کومپل کہہ لیں باہر کو آتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ درخت اور پودا جو بھی اس نے جس چیز کا بھی بیج ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, پھٹنے والی مٹی کی زمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ جیسے یہاں پر چشمے جاری ہوتے ہیں. چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں, کہیں سے پہاڑ سے پانی آ رہا ہوتا ہے, زمین پھٹتی ہے اور پہاڑ سے پانی یا کہیں سے بھی چشمہ جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے پھٹنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ دنیا میں آپ مثالیں دیکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح سے خوبصورت مثال دی ہے, اسی طرح سے قیامت کے وقت زمین پھٹے گی, اور اس زمین سے جو مردے ہوں گے وہ زمین کے اندر موجود ہیں, قبروں میں موجود ہیں, وہ نکل کے باہر آ جائیں گے, جیسے زمین سے ایک پودا نکل کے باہر آتا ہے, بالکل اسی طرح سے. کیونکہ دیکھیں نا کفار کو کلیئر کیا جا رہا ہے, جو اس وقت کے وہ کفار تھے, اور آج کے ہم مسلمانوں کی بھی بات کی جائے, کیونکہ ہم تو اسلام سے اتنا دور ہے کہ ہمیں تو شرم آنی چاہیے خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں نا.
تو نام کے مسلمان بن جانے سے ہم بخشش تو نہیں ہماری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو دین کو اپنی اندر جذب کر لینا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو یاد دلایا کہ پھٹنے والی زمین کی قسم کھا کر کہ اس طرح سے تم زندہ کیے جاؤ گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں آیت نمبر 13. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے, یعنی کہ حق اور باطل اس دن الگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس وقت ناانصافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو انسان اس دنیا سے جو بو کے جائے گا نا, اس نے وہاں پہ وہی کاٹنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ مٹی کے بارے میں, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ 3 طرح کی جو مٹیاں ہوتی ہیں, 3 طرح کی مٹی ہوتی ہے کہ جس پہ پانی پڑتا ہے تو اس کا ڈیفرنٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک ایسی مٹی ہوتی ہے جو جس پہ پانی پڑتا ہے تو وہ پانی زمین کے اندر بھی جذب ہوتا ہے, اس پودے کو بھی فائدہ دیتا ہے, اور اس پودے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھلتا پھولتا ہے. تو ہمیں ظاہر ہے جیسے ہم گندم چاول استعمال کرتے ہیں, ہمیں زمین کے اندر بھی فائدہ دے رہا ہے, وہ زرخیزی دے رہا ہے, اور زمین کے اوپر بھی فائدہ دے رہا ہے کہ ہم اس سے اناج, ہمارا سبزیاں, ہر چیز ہمیں مطلب ہریالی ہو جاتی ہے اس زمین پہ. ٹھیک ہے, دوسری طرح کی مٹی وہ ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیں زمین وہ ہوتی ہے جیسے یہ فرش والی زمین کہہ لیں, ماربل ہوتا ہے, فرش ہوتا ہے, ٹائل ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ایسا پلین فلیٹ. اس کے اوپر اگر پانی گر جائے تو وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے گھروں میں ماربل لگا ہوا ہے نا, تو آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جب پانی گرتا ہے تو وہ جذب نہیں ہوتا, آپ کو اس کو اوپر سے وائپ کرنا پڑتا ہے, صاف کرنا پڑتا ہے. اور اگر کسی کھلی جگہ پہ وہ گرا ہوا ہے, جیسے صحن ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں اوپن ہے, اور وہاں پہ وہ اوپر سے فائدہ اس سینس میں دے سکتا ہے, یا تو وہ ایواپوریٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی پرندہ آئے گا اور اس کو پی کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی جانور آئے گا اور اس کو پی کے چلا جائے گا, اور وہاں پہ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اوپر سے اس کو فائدہ دے رہی ہے, اندر سے فائدہ نہیں دے رہی. زمین کے اندر اس کو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب تیسری طرح کا کیا ہوتا ہے, جیسے ہم ڈیزرٹ میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے اگر بارش ہو بھی رہی ہے آسمان سے, تو وہ بارش کے قطرے پانی نیچے آتا ہے اور وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. نہ وہ زمین کے اندر جذب ہو کے زمین کو فائدہ دیتا ہے, اور نہ ہی وہ زمین کے یا ریت کے اوپر فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں فائدہ نہیں ہوتا اس مٹی کا. تو اگر ہم اس کو ان 3 چیزوں کی مٹی کو قرآن پاک کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ جیسے آپ کہہ کہ ایک انسان ہے, اس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے, قرآن کا علم ہے, وہ اس پہ عمل کرتا ہے, اور عمل کرنے کے بعد وہ پھر اس تعلیم کو, اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس علم کی کوئی ایک لائن بھی موجود ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو دوسرے تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, پہلی بات وہ حاصل کرتا ہے علم کو, پھر وہ عمل کرتا ہے, اس کی زندگی میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ ہاں یہ ایماندار ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ مطلب امانتوں کا خیال رکھنے والا ہے, چاہے وہ وعدے کی صورت میں ہو, بات کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس علم کو وہ آگے کنورٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسروں تک پہنچا بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ بہترین مٹی ہوتی ہے جس مٹی کی ہم نے پہلی مثال لی تھی کہ وہ اگر اوپر سے پانی پڑتا ہے تو وہ زمین کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے, زمین کے اوپر بھی فائدہ دیتا ہے. یہ وہ والی مٹی ہو گئی اگر ہم علم کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. نمبر دوسری پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو دوسری طرح کی مٹی کی مثال اگر ہم علم کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ اسلام کے ساتھ لیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل جیسے گروپس بنے ہوتے ہیں, فیس بک پہ ہو گئے, یا آپ کے انسٹا پہ آپ کو کچھ نظر آیا, آپ کو تھریڈ پہ, ایکس پہ, ٹویٹر جو پہلے ہوتا تھا اس پہ نظر آیا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, وہاں پہ میسج ہوتا ہے, آپ اس کو پڑھتے, اور ہم اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یار ہاں بڑا اچھا ایک کوٹ لکھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا غزالی نے کہا, یا کسی دوسرے عالم نے کہا, یا کچھ بھی اس طرح کی بات اچھی ہمیں ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو نا فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی اور بھی پڑھ لے. اور اگر غلطی سے اس طرح کا گروپ کوئی جوائن کر لیے تو وہ دھڑا دھڑا آپ کو اس طرح کی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ فارورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا. جو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ فارورڈ کر دیتا ہے. یہ وہ والی مٹی, دوسری طرح کی مٹی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے جس پہ اوپر سے بارش پڑتی ہے یا پانی پڑتا ہے لیکن اس کے اندر جذب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے,
اور جذب نہیں ہوتا, وہ پانی لڑک کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اگر ہم گراج کی اگزامپل لیتے ہیں تو بارش ہوتی ہے تو پانی کیا کرتا ہے, یا تو سیوریج ہے ساتھ, کوئی آپ نے ڈرینیج بنائی ہوئی ہے وہاں پہ چلا جائے گا, کوئی بلی آئے گی, کوئی پرندہ آئے گا وہ پی لے گا, لیکن زمین کے اندر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وہ والا علم کے ساتھ, اس علم کے ساتھ ہم نے مٹی کو, اس طرح کی مٹی کو ہم نے کمپیریزن کر لیا. اب نمبر تیسری کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے, کوئی اچھا میسیج آپ تک آتا ہے, اور اس کو نہ تو خود عمل کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو آگے فارورڈ کر کے کسی کو بھیجا جاتا ہے, غلطی سے کوئی اور اس کے اوپر عمل نہ کر لے, ٹھیک ہے, چپ کر کے اس کو بیٹھ کے پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ذرا سا ثواب کمانے سے بھی چلے جاتے ہیں کہ چلو ہم نے عمل نہیں کیا, کوئی اور ہی عمل کر لے, ہم اس سے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ تیسری طرح کی مٹی ہے جس کو ہم نے, یاد ہوگا آپ کو, صحرا سے تشبیہ دی تھی کہ صحرا کی مٹی پہ بارش پڑتی ہے تو نہ اندر فائدہ ہے نہ باہر فائدہ ہے. کھیتی باڑی تو نہیں ہو سکتی نا وہاں پہ, ہم کوئی کھانے کی چیز تو اگا نہیں سکتے, جڑی بوٹی کوئی اگ جائے تو اگ جائے غلطی سے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح کی مثالیں مٹی کی دے کر 3 طرح کی ہم نے علم دے دیا, 3 طرح کے ہم نے لوگ بتا دیے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ انسان بننا ہے کہ جو علم حاصل کرے, علم پہ عمل کرے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے. اب جیسے ہم سٹیٹس وغیرہ, میں نے آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پہ, مجھے سین میں تو آ ہی جاتا ہے کہ کس نے میرا سٹیٹس دیکھا ہے, تو وہ پڑھتا ہے, سنتا ہے اس کو, تو اوبویسلی اس کے دل پہ کہیں نہ کہیں تو اثر کرتا ہوگا. تو میں اگر وہ سٹیٹس لگا رہی ہوں اور میں اس پہ خود عمل نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اگر اس میں بات کی جا رہی ہے جی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, اگر میں نے خود قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو میری مثال وہ دوسری طرح کی مٹی کی, دوسری طرح کے علم کی آ جائے گی کہ جو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن وہ دوسروں تک وہ میسج پہنچا دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہم سٹیٹس وہ لگائیں جس پہ ہم خود عمل کر رہے ہیں, تاکہ اس کی کہتے ہیں نا اس میں فائدہ ہو, کہ تاثیر میں اس کی فائدہ ہو جائے, کہ وہ چیز دوسروں کے دل پہ جا کے لگے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس والی آیت کا ہم نے کافی لمبی تفسیر کر لی ہے کہ بے شک یہ قرآن البتہ 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے, اور یہ پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی کلیئر چیزیں بتا دی ہیں, اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیزیں اور مزید کلیئر ہو جاتی ہیں. ترجمے کے ساتھ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہو رہی, تو تفسیر پڑھنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 14, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اب دیکھیں کیا بات ہوئی ہے کہ یہ کلام ہے, یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. جس اللہ نے آپ کو بنایا, مجھے بنایا, ہم سب کو بنایا, اس دنیا کو بنایا, ہمارے بچوں کو ہماری گود میں ڈالا, ہر چیز بنانے والی ذات ایک ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام کا مذاق اڑایا جائے؟ اور اگر ہم اس کو پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے تو سیریسلی ہم اس کا مذاق ہی بنا رہے ہیں. ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنی پتہ نہیں ہم انسلٹ سمجھتے ہیں ہم کسی تک اچھی بات پہنچانے کو, یا پتہ نہیں ہمیں کیا لگتا ہے. اب دیکھو ایک معمولی سی چیزیں جن سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, عمل کر کے ہمارا کیا چلا جاتا ہے؟ ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں نا. تو ہمیں یہ بھلائی اس وقت اللہ نہ کرے کبھی یاد آئے کہ جب ہم ایسے محاذ پہ کھڑے ہوں کہ جہاں پہ ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھے تو ہمیں زندگی نہ ملے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 15, انہم یکیدون کیدا, البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں, وَأَکِیدُ کیدا, اور میں بھی داؤ کر رہا ہوں. یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافر جو ہے وہ داؤ گھات, یعنی کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دین کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نعوذ باللہ اگر ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کون سا ایسا طریقہ تھا جس پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا, ان کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں. تو زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اگر تکلیف پہنچائی جاتی تھی, زیادہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے مدد کی, اور پھر ان کو انبیاء کو بچا لیا جاتا تھا, ان قوموں کو غرق کر دیا جاتا تھا, ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بھی ان کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ معجزے دکھانا نہیں چاہتے تھے. معجزے بھی مانگتے تھے نا, معجزے اگر دکھا دیے جاتے تو اس کے بعد اگر کوئی قوم بات نہیں مانتی تھی تو اس کو پھر عذاب آ جاتا تھا اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اگر معجزے دکھاتے اور یہ انسان نہ مانتے تو یہ والی چیز ہو جانی تھی, تو پھر تو دنیا ختم ہو جانی تھی. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس کے بعد تو آگے تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وہ تو کافر تو داؤ لگا رہے ہیں نا, میں بھی داؤ لگا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ عقید کا مطلب, قیدہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ تدبیر, وہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے, ایسا ہی ہے نا.
اور ہم بھی یہاں پہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں ان کی تدبیر کو الٹا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے. اور آگے بھی دیکھیں کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, تو کافروں کو مہلت دے, تو کافروں کو مہلت دے, انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو بار بار ایک ہی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مہلت کی بات, چھوڑ دینے کی بات نہیں ہمیشہ کے لیے کہ ان کو بس چھوڑ دو, ان کو کہا ہے مہلت دے دو, یعنی کہ کچھ وقت کا گیپ دے دو. کچھ وقت کا گیپ آئے گا, اسلام پھیلے گا, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے کہ ہاں نبی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کو تھوڑے وقت کے لیے نا مہلت دے دو, ان کو تھوڑے وقت کے لیے ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو انہیں جب تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تقدیر کی سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مکے میں اسلام پھیلے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے جب سیرہ پڑھی تھی نا اس وقت مجھے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس تنہائی کا, اس بے بسی کا جو ایک امیجنیشن ہے وہ میں کرتی ہوں نا جب, تو یقین کریں کہ اس وقت پھر آنسو نہیں رکتے ہیں. طائف کا واقعہ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کیا تنہائی, کیا بے بسی تھی. اور پھر اس کے بعد جب فرشتہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی نے اس وقت کیا کہا کہ نہیں, ان لوگوں کو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جائے, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی نیک لوگ نکل آئیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دیا ہوا تھا. ہم بڑے بے صبرے لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے, کیونکہ دین کی بات کرنا آسان ہے لیکن دوسروں سے اس پہ عمل نہیں زبردستی کروایا جا سکتا. میرے لیے اس آڈیو کو بنانا آسان ہے لیکن میرے لیے آپ لوگوں کو زبردستی سنوانا آسان نہیں ہے. میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں, میں زبردستی نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہی نہیں. ہمارے نبی تو بات پہنچاتے تھے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا اپنی بات پہنچاؤ, جو مانتا ہے وہ مانے, جو نہیں مانتا ان کو چھوڑ دیا جائے. زبردستی تو دین میں ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دل پہ یہ باتیں اثر نہیں کرنی ہے تو پھر ہمارے دل میں کہیں مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا تو ان کے دلوں میں نا اللہ تعالیٰ بڑا ہی نرم کر دیتا ہے ان کا دل. ان کے دلوں میں فرق ہوتا ہے ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو دین کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں, ان کے دل مردہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو جو ہے وہ آباد رکھنا ہے, اپنے دلوں پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دل پہ اگر اثر نہیں ہو رہا نا تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی ایشو تو نہیں آ رہا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے, ہماری ڈیلی روٹین کی وجہ سے. تو ہمیں یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ جو ہے وہ کریں گے کسی دن, جو کہ سورہ اعلیٰ ہے. ابھی ہماری سورہ طارق یہیں پہ ختم ہوتی ہے, سورہ نمبر 9 ہے یہ. اور آپ لوگ کوشش کریے اس کو سن لیں, سننے کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور پیدا کرے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کتاب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.